الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا معزز من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا معزز و محترم سامعین و سامعات، ہر قسم کی تعریف اور توصیف بزرگی اور برتری اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا تنہا خالق اور مالک حقیقی ہے۔ بے شمار درود و سلام سید ولد آدم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کا کہ وجود تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا 16واں پارہ اور 20ویں سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 99 اور 100 99 اور 100 تلاوت کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک نقص علیک، اسی طرح ہم آپ سے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرما رہے ہیں، یعنی کذالک اسی طرح نقص، یہ قصہ واقعہ، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں آپ پر، من انباء ما قد سبق، یعنی وہ واقعات جو پہلے گزر چکے ہیں، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور یقیناً ہم اپنے پاس سے، ہمارے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 99 تھی۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے آج انشاءاللہ اسی پر گفتگو کرتے ہیں، اگلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں من اعرض عنہ، اس سے جو منہ پھیر لے گا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، وہ یقیناً قیامت کے دن اپنے پر بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا۔ آئیے یہ 20ویں سورۃ الطٰہٰ ابتدا میں، اس سے پہلے جتنی آیتیں چل رہی ہیں اس کا بڑا حصہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بھائی اور فرعون، یہ واقعہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کذالک، یعنی اسی طرح، نقص علیک، آپ پر ہم بیان کر رہے ہیں، من انباء ما قد سبق، کے واقعات جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پھر اور تحقیق وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور تحقیق یقیناً آتیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا، من لدنا، ہمارے پاس سے، ذکر نصیحت۔ آئیے اس آیت پر تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مضمون ذرا سا ذہن میں آنے سے پہلے میں ایک دو مثالیں آپ کو سامنے دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آیت نمبر 100 میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو اس سے منہ موڑے، من اعرض، ٹرن بیک، اپنے آپ کو اعراض کرے۔ اب اس کے بارے میں انجام بتلایا جا رہا ہے کہ وہ قیامت کے دن بہت بڑا بوجھ، وبال اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوگا۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ 2-4 مثالیں تاکہ مضمون واضح ہو جائے۔ آج ہم خصوصاً ہر عمر کے لوگ ہی، اور خصوصاً نوجوان کالج میں پڑھتے ہوں، اب ان میں سے 2-4 دوست بیٹھے ہیں، اگر کوئی دین کی بات کرے، نصیحت کی بات کرے، بھائی عمر تو سب کی گزر رہی، ہم کو کم از کم نماز کی پابندی کرنی چاہیے، یا کوئی بھی اچھی بات کرے کتاب و سنت کی، ایک کو اللہ توفیق دے دیتا ہے، تو آج آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مرد ہو یا عورت ہو، آج جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ ارے بس کر یار، تو 2 دن مولویوں کی صحبت میں بیٹھا کیا ملا گیری کر رہے ہیں ہمارے سامنے؟ اپنی عمر کیا ہے؟ ابھی تو ہم کالج میں پڑھ رہے ہیں، انجوائے کرنے کی عمر ہے۔ ارے یار میں اس کا پھر مذاق اڑاتے، کیا آگے مولانا صاحب انہوں کچھ تو بھی نصیحت کرتے ہمارے کو، کوئی اور بات کر یار، وہ کرکٹ کے میچ کے اسکور کی بات کر، کچھ اور بات کر، یعنی اعراض کرنا یہ ہے، منہ موڑنا، سننا ہی نہیں چاہتے۔ کوئی اور بات کرو، بیکار لغو باتیں کرو، فضول واہیات، ویڈیو کلپس، آڈیو کلپس فارورڈ کرتے رہو، ارے وہ کلپ بہت اچھی تھی، میں بھی ایک بھائی، یہ ساری بےہودہ باتیں سننے کو تیار ہے، لیکن کوئی نصیحت کی بات اعراض کرنا آج کا ہمارا یہ کلچر ہے۔
کہ کوئی بھی بات اچھی ہو، خیر کی ہو، دنیا کی بھلائی کی ہو، آخرت کی ہو، تو سمجھتے کیوں کرتے ایسا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ کالج میں پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کیے، لیکن ان کا دماغ، ان کا تھاٹ پروسیس، ان کی عقل کام کیوں نہیں کر رہی؟ آپ کبھی غور کی؟ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ یہ تو جوانوں کی بات ہوئی، اب لے لو جس کی عمر 40 ہو گئی یا اس سے زیادہ ہو گئی اور طبیعت کبھی ٹھیک نہیں رہتی، تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی، میڈیکل سائنس اتنی ترقی کی ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، کیا کرنا چاہیے؟ ایک اچھا ڈاکٹر کے پاس جس کو آپ اعتماد کرتے ہیں جائیں، بتائیں، ڈاکٹر میں دیکھ رہا ہوں تو ٹھیک ہی لگ رہا ہوں نا، پھر بھی چیک اپ کر لو میرا۔ وہ کہے گا اچھا 1-2-3 ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کو جو بتا رہے ہیں تھوڑا سا آپ کا بلڈ پریشر مثال کے طور پر زیادہ آ رہا ہے، ہم کچھ لپڈ پروفائل کرتے ہیں، کولیسٹرول دیکھ لیتے ہیں، ایک اچھی بات ہے۔ اس کے بعد وہ 1-2-3 چیزیں جو اس عمر کے حساب سے ڈاکٹر جو سمجھتا ہے، اگر اچھا ڈاکٹر ہے تو بتلا دے گا، دیکھ لو۔ اب جب رپورٹ آ گئی تو کہے گا کہ دیکھو آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، اگر آپ یہ روش اپنی جاری رکھیں گے تو آپ کو آگے چل کے ہارٹ آ سکتا ہے، بلاکیج آ سکتا ہے، یہ آ سکتا ہے، آپ یہ دوائی لے لو، یہ پرہیز کرو، اور یہ آپ کی شوگر بارڈر لائن پہ بڑھ جائے گی، آگے آپ ڈائبیٹک ہو جائیں گے۔ یہ سب آپ کو اچھی نصیحت کرتا، لیکن اکثر لوگ ٹھیک تو ہونا ہے، وہ کیا ہوا، کیوں جاؤں ڈاکٹر کے پاس؟ وہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ ذہن میں ایک بات اس کے ہے بہت زیادہ ہوشیاری کی، جاؤں گا ڈاکٹر کو فیس دینا پڑے گا، اس کے بعد معلوم ہے میری زندگی صحیح نہیں چل رہی، ڈاکٹر میری پوری چیزیں بند کروا دے گا، کہے گا تمہیں بلڈ پریشر ہے، تم نمک بند کر دو، تمہیں شوگر آ رہی ہے، تم شوگر بند کر دو، میٹھا بند کر دو، یہ مت کر دو، گوشت بند کر دو، ریڈ میٹ بند کر دو، پھر میری زندگی میں رہ گا کیا؟ وہ سمجھتا ہے کہ جانا بوجھ اس لیے ہے کہ اس کے بعد جو نصیحتیں میرے دوستوں کے ساتھ ہوئی ہے وہ کیوں میرے کو ڈاکٹر لگا دے گا۔ اب کئی لوگوں کو دیکھیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی عقل مندی یہ ہے کہ اس کو مانو ہی نہیں، ڈاکٹر کے نصیحت سے منہ موڑ لو، ٹھیک تو چل رہا ہوں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے بلڈ پریشر کا نام کیا ہے؟ سائلنٹ کلر، ہائپر ٹینشن بھی بولتے ہیں سائلنٹ کلر۔ آپ کو سمٹم کچھ رہتے نہیں، آپ نارمل رہتے ہیں، لیکن آپ ایسے ہی چھوڑ دیے، بعد میں پتہ چلتا کہ کڈنی فیل ہو گئے، ڈائلیسس پہ آ گئے، یہ آ گئے، ہارٹ آ گیا، بلاکیج ہو گیا، یہ ہو گیا، اسٹنٹ ڈالے، اوپن ہارٹ سرجری کرے، 100 چیزیں، بلکہ بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نصیحت سے منہ موڑے، بر وقت جو ہے آپ اقدام نہیں کیے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں عقل مندی کا کام کر رہا ہوں، لیکن چند برس شاید گزر جائیں، اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کی چھوٹی بھاگ دوڑ سب ختم ہو جائے گی، آپ جو مزے کے کھانے اور دعوتیں اور یہ پارٹی کلچر سب ختم ہو جائے گا، بعد میں پھر آ کر آپ بڑی ہی، مرنا تو سبھی کو ہے لیکن بڑی تکلیف دہ موت مریں گے۔ یہ دنیا کی مثال دے رہا ہوں میں، ایک چھوٹی سی بات دانت کی، اب جاتے ہیں ڈینٹسٹ کے پاس، وہ ایسا کہتا ہے ایک چھوٹا سا پن ہول ہے، میں اس کو ڈرل کر کے فلنگ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہو جائے گا، کوئی درد تو نہیں ہے، میں کیوں جاؤں؟ پھر بعد میں جب لیٹ جائیں گے آپ 2 سال کے بعد، کیا بولے گا؟ صاحب آپ اتنی دیر سے آئے ہیں، کیڑ کھا کر پورا دانت کھوکھلا ہو گیا ہے، اب سیوا نکال لیں گے، کوئی میرے پاس علاج ہی نہیں ہے، چلو آپ دانت سے محروم ہو گئے۔ تو آپ نصیحت کو نہیں سنتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ میری عقل مندی کس میں ہے؟ بھلائی میں، میں پیسے بھی بچا رہا ہوں، ٹائم بھی بچا رہا ہوں، یہ ڈاکٹروں کی چکر میں، یہ لیب کی چکر میں، یہ ٹیسٹ کی چکر میں، میرے کو معلوم ہے ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے، مجھے زندگی بھر دواؤں پہ ڈال دیں گے کہ روز ایک بلڈ پریشر کی بھی گولی کھاؤ، ایک شوگر کی گولی کھاؤ، ایک اس کی گولی کھاؤ، کہاں کا لگا یہ سب چل رہا چلنے دو۔ اور اس سے بڑھ کر یہ میرے کو جو پارٹی کلچر ہے، ہر ہفتے میں کبھی ریسٹورنٹ میں کھا لیے، کبھی دعوت میں چلے گئے، پیٹ بھر کے جو سامنے آیا بسم اللہ سارا کھا لیے، یہ ڈاکٹر صاحب پوروں سے منع کر دیں گے۔ تو یہ سارے کنڈیشنز کیا ہے؟ میرے اوپر بوجھ ہیں، میں آدھا تباہ ہوں، تو لہٰذا کیا کروں؟ نہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں، نہ ڈینٹسٹ کے پاس جاؤں، نہ کسی کی نصیحت سنوں، جیسی چل رہی زندگی چلنے دو، اب تو آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے، چلنے دو زندگی۔ اب بتلاؤ کوئی ایسے آدمی کو عقل مند کہیں گے؟ اپنے عقل سے، دماغ سے یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے نصیحت کی بات، جو سمجھدار آدمی یا جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، مرد اور عورت، ان کو نصیحت کر رہا ہے، لیکن نصیحت سے جو موڑ رہا ہے کیا ہے؟ وہ اپنے اوپر ایک بڑی بوجھ لے رہا ہے کہ آگے چل کر چند دن تو آپ کو آج نہیں کر رہے ہیں، آپ کل نتیجہ نہیں آئے گا، لیکن چند مہینے سال کے بعد اتنا یقینی جانو، جس طرح کل صبح کا سورج نکلنا یقینی ہے ویسا، کہ بالکل وہ پرابلم سے جائے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ساری چیزوں سے، نصیحتوں سے منہ موڑ کر منمانی کرتے رہیں۔ تو کوئی بھی عقل مند کا تقاضا کیا ہے؟ جو چاہتا ہے کہ جب تک میں رہوں، اچھا صحت سے رہوں، خیریت سے، عافیت سے رہوں، تاکہ اچھی کرے، تو اس کو چاہیے کہ کچھ نصیحت قبول کرے۔ اور جب نصیحت کی جا رہی ہے تو یہ ڈاکٹر آپ کا دشمن نہیں ہے، یا آپ کے پیسے کا، آپ کی صحت کا دشمن نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو کسی چیزوں سے روک رہا ہے تو اس میں آپ کی اپنی بھلائی ہے، آپ کی اپنی صحت ہے۔ ہر مہینہ کو دواؤں پہ خرچ آ رہا ہے تو یہ آپ کو اپنے آگے جا کر چند 100 کی دوائیں بہتر ہے، آگے جا کر چند لاکھوں کا جو ہے ہاسپٹل میں رہ کر آپ کو اوپن ہارٹ سرجری کرا لیں اور پھر پتہ نہیں کتنی تکلیف دے زندگی، تو بالآخر تو وہی کرنا ہے۔ تو اس سے نصیحت سے
تو اب آئیے ان مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کی طرف جو سورۃ طٰہٰ کی 20ویں سورت اور 16واں پارہ آیت نمبر 99 اور 100، اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 99 پہ، ہمیں جو واقعات بیان کیے ہیں یہ انفارمیشن کے لیے نہیں ہیں، اس سے پہلے جو گزر چکے واقعات، کہ ہم جو ہے یہ قصے جو آپ کا اے نبی پر بیان کیے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں، یہ کیوں؟ ڈاکٹر کہاں سے سکھا وہ ڈاکٹری؟ اس نے کالج میں 5.5 سال MBBS آگے ڈگری لیا، اس نے کئی مریضوں کو دیکھ چکا ہے جو اس کنڈیشن سے گزرے ہیں، جو لاپرواہی کیے ہیں صحت کے بارے میں، اس کے بعد ان کا بڑا دردناک انجام ہوا، یا اسی ہارٹ اٹیک آیا کہ وہ ایمبولینس سے ہاسپٹل کو بھی نہیں پہنچے کہ راستے میں یا گھر میں دیکھ چکے، اس لیے آپ کو نصیحت کر رہا ہے، وہ واقعہ سے سیکھ کر کالج میں پڑھا ہے، ہاسپٹل میں سکھلایا گیا، وہ آپ کو نصیحت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اے نبی پچھلے قوموں کے یہ واقعات آپ کے اوپر بیان کیے ہیں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پھر وہ خط آتینا کا ملہ دنیا ذکرہ، اور ہم نے آپ کو عطا کیا ہے ہمارے پاس سے ذکر۔ آج صرف 2 ہی لفظ سمجھتے ہیں، ایک لفظ ذکر اور ایک اعراض، یہ 2 کے معنی سمجھ لیں تو وقت ختم ہو جائے گا۔ ذکر کیا چیز ہے؟ قرآن مجید میں یہ لفظ کئی معنوں میں آیا ہے ذکر، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اقیموا الصلاۃ علی الذکر، ایسا موسیٰ نماز کو قائم کرو ہمارے ذکر کے لیے، یعنی معنی کیا؟ ریممبرنس، ہم کو یاد رکھنے کے لیے۔ تو ذکر کا ایک معنی ہے کہ یاد رکھنا، کہ اللہ کی یاد کے لیے۔ ذکر کا ایک اور معنی ہے نصیحت، ذکر کا ایک اور معنی ہے قرآن مجید اور اللہ کا کلام، یا اسی معنی میں، اور سارے معنی یہ اور آگے جو آیت آ رہی اس پہ سارے آ جاتے ہیں، کہ جیسے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ذکر کو، کس کو؟ قرآن مجید کو، اس نصیحت تامہ کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کو کیا کہا؟ نصیحت کہا، قرآن کو ذکر کہا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ خود اور تحقیق یا یقیناً آتینا کا، ہم نے آپ کو عطا کیا، من لدنا، ہمارے پاس سے، اس ذکر کو، یعنی سمپل ورڈ آف اللہ، اللہ کا کلام۔ کیا چیز ہے قرآن؟ مشہور سورۃ 87 پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن۔ تو رحمان کی رحمت، وہ بڑا مہربان، قرآن کا علم عطا کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے اللہ کا، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو تحقیق یقیناً آپ کو ہمارے پاس سے یہ عطا کیا ہے۔ اب ہم نے تو آپ کو عطا کیا، من اعرض عنہ، اس سے جو کوئی اعراض کرے گا، منہ موڑ لے گا، ٹرن بیک، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے منہ کیوں موڑ رہا ہے؟ کیونکہ یہ جیسا میں نے ابھی جو مثالیں دی، یاد ہے آپ کو، کہ یہ جیسا ایک ڈاکٹر کی نصیحت اور اس کی دوا اور اس کا غذا اور اس کا پرہیز اور اس کا ڈسپلن ہم سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی کا مطالبہ کرتا ہے، کہ میں اپنا کھانا، سونا، اپنا پینا، اپنے کیا ہے آرام، اپنا اسٹریس ریڈیوس کروں، اور یہ دوا پابندی سے کھاؤں، یہ چیزوں سے پرہیز کروں، نہیں کرنے سے ایک بوجھ آ رہا ہے، آگے ٹربل آ رہی ہے۔ تو کہا کہ یہ نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت کی ہے وہ کیا ہے؟ اگر تم میری نصیحت سے موڑ لو گے تو کیا ہوگا؟ یعملوا یوم القیامت وزرا، تم قیامت کے دن بہت بڑا بوجھ لینے والے ہو۔ جیسا دنیا کی مثال سمجھ میں آئی؟ تو اگر میں نے یہ نصیحت تمہیں دی ہے، میں نے اپنے پاس تو یہ قرآن مجید دیا ہے، اور یہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، مردوں سے اور عورتوں سے، ہر عاقل و بالغ شریعت کا مکلف ہے کہ تم اپنے اندر تبدیلی لے کر آؤ، تمہاری جو روش چل رہی ہے اس کے اندر چینج لے کر آؤ۔ اور اگر تم منہ موڑ رہے ہو، سننا نہیں چاہ رہے، جیسے ہم نے بات شروع کی، ہم کو سننا نہیں ہے، مولویوں کی باتیں کیا ہے، کچھ تو ہی بولتے رہتے لوگ، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ اسی طرح کی بات۔ تو دین کے بارے میں بھی یہی ہماری روش ہے کہ کسی کو نصیحت کرنے والے کو، ناصح کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ ہے، اس کی یہ ڈاکٹر کی باتیں، یہ ڈسپلن، یہ پابندی، یہ غذا، یہ پرہیز، یہ میرے لیے بوجھ ہے، کیونکہ میں بچپن سے ایسا عادی ہوں، جو سامنے ہے میں کھا لیتا ہوں، میں سوچتا نہیں ہوں، بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو کیا کر رہا ہے؟ وہ ڈیزاسٹر کی طرف جا رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت دی ہے، اس نصیحت سے جو منہ موڑ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ قیامت کے دن کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ اپنے اوپر اٹھا رہا ہے، کہ میں جو بتلایا ہوں، دنیا میں تمہیں بھیجا ہوں، اب یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ میرے کو نہیں معلوم۔ کیوں؟ کیونکہ جب آئی تھی بات تو تم نے منہ موڑ لیا، جب نصیحت کو سنے نہیں تو اور کون سا دریا رہتا ہے جس سے آپ کے سامنے جو ہے نصیحت آپ کے کانوں تک پہنچے گی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اے نبی، ہم نے آپ کی طرف
یہ بات جو ہے پہلے قوم کے واقعات بھی بیان کر دیے، اور ہم اپنے پاس سے آپ کو یہ نصیحت دے رہے ہیں، یہ ذکر. اور اب جو کوئی من اعرض عنہ، جو کوئی سے منہ پھر لے گا، فإنہ یوم القیامۃ وزرا، وہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اپنے اوپر یہ بہت بڑا بوجھ لے رہا ہے. تو اب پہلی آیت نمبر 99 ختم کس پہ ہوئی؟ ذکر پہ. اور آیت نمبر 100 شروع کس سے ہوئی؟ اعراض سے. من اعرض، جو کوئی اعراض کرے. تو یہ دو لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے یہاں تک. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اب جو منہ موڑ لے گا. اب سوچئے آپ اور ہم کتنے لوگ ہیں جو قرآن اور قرآن کے مضامین سے جڑنا چاہتے ہیں، اس نصیحت کو سننا چاہتے ہیں، اس پر غور کرنا چاہتے ہیں، اور اس پر عمل کر کر اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں کہ یہ میرے خالق و مالک کی نصیحت ہے، یہ رحمان کی رحمت ہے، یہ اس کی رحمت سے اس نے نصیحت کی ہے میری بھلائی کے لیے. اور کتنے لوگ ہیں جو اس نصیحت کو کہاں تک ہم نے ریڈیوس کیا، کم کر دیا؟ پہلے تو دور ہیں اس سے. اس کے بعد ایک مذہب کو رکھ دیا کہ بچوں کو قرآن پڑھا دو، ناظرہ البا سے شروع کرو، کچھ سورۃ علم تری انا اعطیناک قل اللہ رٹا دو، کچھ دعائیں پڑھا دو. ایسے ماشاء اللہ بچوں کو ملتا آتے روزانہ، اور نماز سکھا دی ہے بس. اس کے بعد نہیں، اور تھوڑا آگے بڑھا ہمارا جوش تو قرآن کو ایک آدھ بچے کو حافظ بنا دیے، یا کچھ حصہ قرآن کا حفظ کر دیا. سب ساری اچھی باتیں. اور اس سے اور شوق ہوا تو ایک اچھے سے قاری صاحب کو رکعت تجوید سکھا دی. یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ سفر یہاں رکنے کا نہیں تھا. یہ ساری چیزوں میں کوئی نصیحت کا پہلو نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا. کہ کتنی تجویز سے، کتنے الہام سے، یعنی کتنی اچھی صحیح طرح مخارج سے ادا کر رہے ہیں، کتنے خوبصورت انداز میں میرا بیٹا اور بیٹی قرآن پڑھ رہے ہیں. اس سے زیادہ اہم ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. میں تجوید یا حفظ کی کمی نہیں کر رہا ہوں، بالکل کرنا چاہیے، لیکن سفر وہاں رکنا نہیں چاہیے. کہ آپ بجائے ایک جز روز پڑھنے کے آپ 2 لائن پڑھیں، آدھا رکوع پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے آدھا صفحہ پڑھیں، لیکن جو پڑھ رہے ہیں اس میں کہا کیا گیا ہے. نصیحت تو تبھی سمجھ میں آئے گی جب دیکھیں گے کہ کیا کہا. اس سے ہم منہ موڑ رہے ہیں کہ اللہ کیوں؟ کیونکہ وہی ہماری لاجک، وہی ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے. جس دن سمجھ میں آیا تبدیلی لانا پڑے گا، اور یہ میرے اوپر بڑا بوجھ ہے. اب آرام سے زندگی چل رہی، میں پڑھوں گا، اس میں حلال و حرام کے مسائل آئیں گے، ان میں چیزوں سے روکا جائے گا، اس میں آخرت کی یاد دلائی جائے گی، جو میرے اس عیش پرست زندگی میں میری آرام سے جو چل رہی ہے اس میں خلل پڑے گا. میرے کو تبدیلی لانا نہیں ہے تو میں اس کو اوائڈ کر رہا ہوں، سن نہیں رہا ہوں. اس لیے یہیں پر آ کر ہم نے روک دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور قرآن کے مضامین صرف اسکالرس کے لیے، صرف مفسرین کے لیے، صرف علماء کے لیے رکھے تھے؟ نہیں، ھدی للناس، سارے عوام کے لیے، سارے ہیومن بینگ کے لیے، سارے انسانوں کے لیے تھی نصیحت. لیکن سارے انسان اس سے منہ موڑ لیے. آئیے آگے چلتے ہیں. جب اس صورت پر ہیں ہم آیت نمبر مختصراً ترجمہ اور کچھ حوالے سے 99 اور 100 پر جا کے گھر پڑھیں، اس لیے میں بار بار حوالہ دے رہا ہوں. تو یہ سورۃ طٰہٰ 20ویں صورت ہے. 99 اور 100 ہم نے پڑھی. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ 2 لفظ پہ ہم رکے تھے. کون سے؟ کہ ایک ذکر اور دوسرا اعراض، یعنی نصیحت اور نصیحت سے منہ موڑنا. یہاں تک بات واضح ہے. آئیے آیت نمبر 124 سے شروع کرتے ہیں. اب یہی 2 لفظ سے وہاں پہ آیت شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 124، 25 اور اس کے آگے سے آپ لوگ پڑھ لیں. میں ایک آدھ آیت پر رک جاتا ہوں. من اعرض عن ذکری، یہاں تک واپس واضح ہوگی بات کہ ذکر اور اللہ کا کلام اور اس سے منہ موڑنا. اور اعراض کے میں نے ذکر کے اور معنی بھی آپ کو بتلا دی ہے. اب آگے آیت نمبر 124 سے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے 24 اور 25 میں، 124 اور 125 میں سورۃ طٰہٰ میں، من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا. جو کوئی میرے ذکر سے، میری نصیحت سے، میری یاد سے، میرے ریممبرنس سے منہ موڑے گا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، میں اس کا جینا اجرن کر دوں گا. ہم کیوں منہ موڑ رہے تھے؟ زندگی ٹھیک چل رہی ہے، کاروبار چل رہے ہیں، تھوڑے بہت ڈیویشن ہے، گاڑی نہیں تھی، میں نے بینک سے لون لے لیا، کرائے کے گھر میں تھا، فائنانس کرا لیا، سب حرام چل رہا ہے نا. ابھی نصیحت قرآن کی سنوں گا تو یہ سب چیزیں غلط ہے، واضح آ جائے گا، یہ بڑی اس کی وارننگ سامنے آ جائے گی. اس لیے منہ موڑے تھے اور سمجھ رہے تھے اچھی سی زندگی ہے، گاڑی ہے، نوکری ٹھیک ہے، بینک کی ہے، حلال حرام اللہ معاف کرنے والا ہے، سب کر رہے تھے. اور سمجھ رہے تھے کہ یہ دین اور شریعت کے احکام کو اپنے اوپر برڈن سمجھ رہے تھے، بوجھ سمجھ رہے تھے، اور سمجھ رہے تھے کہ اس کو چھوڑ کر منمانی کرنے سے زندگی اچھی گزرے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے یہ روش کو اختیار کیا، جو کوئی میری اس نصیحت سے منہ موڑ رہا ہے میں تمہارے اوپر ایسا برڈن ڈالوں گا، ایسا بوجھ ڈالوں گا، یہ دنیا کے اندر عذاب
اللہ نے اپنا کلام دیا، اللہ نے اپنی نصیحت دی اور اپنے پاس سے دی، ملت دنیا ذکر میں میرے پاس سے آتا ہی نہ کہ ہم نے آپ کو عطا کیا، ہمارے پاس سے، ہمارے ٹریجر سے، ہمارے خزانوں سے یہ نصیحت، اور تم یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہو تو کیا کروں گا؟ ایسے لوگ جو منہ موڑ رہے ہیں میں تمہارا جینا اجیرن کر دوں گا۔ خالی معیشت نہیں، خالی فائنانس نہیں ہے، زندگی کے تمام شعبوں کے اندر اب تنگی آ جائے گی، اور آج فی الواقع صالح مسلم معاشرہ اسی میں گرفتار ہے۔ مسائل کہاں کہاں سے ہم پر وار کر رہے ہیں۔ بڑی خواہش تھی شادی ہو جائے، شادی ہو گئی، جھگڑے چل رہے ہیں۔ بڑی خواہش تھی بچے ہو جائے، بچے ہی سر کا درد و وبال بنے ہوئے ہیں۔ بڑی خواہش تھی ملازم ملے گی، افسر ستا رہا ہے، ادھر ادھر ٹرانسفر پریشان ہے۔ کاروبار کر رہے ہیں، کمپٹیشن بہت ہے، کاروبار نہیں چلتے۔ بہت محنت کر کر حرام و حلال کی تمیز ختم کر کر پیسے جوڑ رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، کاغذ پہ کاغذ قلم لے کر لکھو، نمبر گیم بن گیا ہے، زیروز ایڈ ہو رہی، مگر یہ ہاتھ سے آیا ادھر چلے گیا، پھر نیٹ مائنس میں ہوں، میں کہاں گیا؟ یہ ہے معیشت زندگی کا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جینے کو، تم سکون کے لیے ترستے رہو گے، تم 10 20 12 گھنٹے روزانہ جتنا کام کرو، نیند چھوڑ کر کام کرو، سکون کے لیے بھی محتاج کیوں؟ کیونکہ میرے بھائی اور بہنوں، یہ دنیا بہت آسان اس شخص کے لیے ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دے، بڑی مشکل اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں نصیحت دی تھی، تم نے میری نصیحت سے اعراض کیا اور منمانی، اور اس نصیحت کو بہت سمجھا اور منمانی کو تم سے سمجھا کہ زندگی اچھی گزرے گی۔ نہیں، میں برڈن تم پہ ڈالوں گا کہ تمہاری ساری تدبیریں الٹی ہوتی چلی جائیں گی، ساری کرتے ہو کوشش، بڑی اپنی پیسہ جوڑتے ہو، بعد میں پھر کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے سارا پیسہ چلا جاتا ہے۔ تو کہا کہ میں تمہارا یہ دنیا کے اندر عذاب ہے کہ یہاں ختم ہو گیا؟ کہا کہ نہیں، اسی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 124 پر ہمیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن تمہیں میں اندھا بنا کر اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ یہ بلینڈ کیا ہے کہ تم اس دنیاوی زندگی کے اندر میری نصیحت کی بات جہاں آئی تھی، یو گیو بلینڈ آئی، جو میں تم کو اندھا بناتا ہوں۔ تم بالکل اس نصیحت کو، قرآن کو، میری تعلیمات کو، میرے ذکر کو، اس سے ایک اندھے کی طرح رہ رہے تھے، تمہیں نظر نہیں آ رہی تھی میری ہدایت، تمہیں سنائی نہیں آ رہی تھی۔ تو ایک دنیا میں زندگی مشکل، اور آخرت کے دن جب اٹھاؤں گا تو تمہیں میں نابینا بنا کر اٹھاؤں گا۔ تو 2 عذاب ہو گئے، ایک دنیا کے اندر اور ایک آخرت کے اندر۔ وہ ناشر، اس کے بعد آیت نمبر 125 میں کہا کہ بندہ چیخ اٹھے گا، قالا ربی لما حشرتنی اعمی قد کنت بصیرا، اے اللہ میرے کو تو اندھا کیوں بنایا ہے؟ میں دنیا میں زندگی میں 2 آنکھ رکھتا تھا، میں دیکھا کرتا تھا، آج یہ میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں اندھا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہا کہ دیکھ قال کذالک، یہ بندے یہ اسی طرح ہے، میں تمہیں دنیا کی زندگی دی تھی جتنی بھی تھی، 50 60 70 80 100 برس، یہاں پر تو ہمیں بھلا دیا تھا، ہمیں بھلا کر جو ہے زندگی گزارا، ہمارے ذکر کو بھلا دیا تھا، ہمارے ذکر سے منہ موڑا تھا، جا آج ہم آخرت میں تیرے کو بھلا دیے ہیں۔ تو میرے دوستو، ماں اور بہنوں، غور کرو کہ اس نصیحت کو خالی قرأت سے پڑھنا یا مقابلے قرأت تک، یا بچہ فرسٹ پرائز لیا قرآن پڑھ کر نہیں، اس کے لیے ڈسپلن لانا پڑے گا، اپنی زندگیوں کے اندر اس کلام سے جڑنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا اور سمجھ کر تبدیلی لانا پڑے گی، ورنہ یہ وہ بوجھ ہے۔ تو ہم نے آیت نمبر 100 میں جو پڑھا تھا کہ قیامت کے دن وہ اپنے اوپر ایک وبال، ایک بوجھ لے رہا ہے، جس سے منہ موڑ لینا ذکر سے۔ یہ ذکر آ جانے کے بعد ہر عاقل و بالغ جس کے لیے اللہ کے پاس کیا عذر ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ نے تو اپنی نصیحت بتلا دی، اللہ تعالیٰ نے متنبع کر دیا، علم الانسان ما لم یعلم، ہمیں نہیں تھا، ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کی رسائی ممکن نہیں تھی، اللہ نے بتلایا دیکھو میں تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا ہوں، میں تمہارے پاس اپنی طرف سے نصیحت بھیجا ہوں، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایتی، میری طرف سے نصیحت آئی ہے، لیکن تم اس نصیحت کو اعراض کر رہے ہو، منہ موڑ رہے ہو، سننے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ سے تبدیلی کا مطالبہ کرے گا۔ تو اس سے ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم عقل مندی اس میں سمجھ رہے ہیں کہ شریعت پر چلنا بوجھ ہے، فی الواقع اس کو چھوڑنا بہت بڑا بوجھ ہے، اور یہ بوجھ دنیا و آخرت دونوں میں ہے۔ آخری بات کہ یہ دنیا کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ دین پر چلنا، شریعت پر چلنا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ آخرت میں جنت ملے گی، یقیناً انشاءاللہ ملے گی، لیکن دنیا بھی آسان ہو جائے گی اگر ہم اللہ سے ڈرتے رہے، اس کے قوانین پر چلتے رہے، جو اس پر چلتے ہوئے کوتاہیاں ہوتی رہی اس سے توبہ اور معافی مانگتے رہے، تو کیا ہوگا؟ ہم ایسی تقوی کی زندگی گزارتے ہیں
ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ اب اس کا کانٹراسٹ کیا ہے؟ سورۃ الطلاق، اس کا پورا صفحہ پڑھو، شروع میں ہے آیاتیں کہ جو کوئی ڈرے گا اللہ سے، جو کوئی تقوی کی زندگی کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے امور کو اس پہ آسان کر دے گا۔ یہاں کیا تھا؟ معیشت کو تنگ کر دے گا سورۃ طٰہٰ میں۔ سورۃ الطلاق میں کیا ہے؟ اور کیا کرے گا؟ روزی کے لیے پریشان ہو، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، انہیں ان دروازوں سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا، اور یہاں سے بھی مجھے نفع آنا تھا، یہاں سے بھی آمد نہیں آنی تھی، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا اس کے لیے آسان کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کہیں ڈرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخرج کہتے ہیں ایگزٹ کو، کہ مشکل مشاغلات میں پھنس گیا ہے اس سے نکلنے کی راہ ہموار کرے گا۔ اب یہ ہے اختیار آپ کا اور ہمارا ہے کہ کیا ہم اس کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے ہر دفعہ جب بھی آیا ہوں اعلان کرتا ہوں کہ اسی مقصد کے تحت روزانہ شام میں 10 بجے آدھا گھنٹہ آپ میں سے بعض لوگ آتے ہیں کہ زوم کے اوپر آئیں، اپنا موبائل نمبر مجھے دے دیں، میں لنک بھیج دوں گا، روزانہ شام میں 10 بجے آئیں، ایک آدھ آیت اس طرح جیسے خطبہ دیا کچھ نہ کچھ، تاکہ گھر کے اندر یہ بجائے اس کی کہ ٹائم تو ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے کسی نہ کسی چیز میں، کوئی اللہ کے کلام میں لکھا کیا ہے اپنی مادری زبان اردو میں سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ میں خواتین سب سے گزارش کروں گا کہ ضرور استفادہ کریں۔ ایک میرا اور جمعہ اگلا مہینہ رہے گا، وہ شاید میرا آخری جمعہ رہے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سچی بات کہی گئی اس کا سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے مولا کریم جو حق بات ہے ہم پر واضح فرما، اس پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جو باطل بات ہے ہم پر واضح فرما، اس سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی بنا، جو مقدمہ بازیوں میں الجھے ہوئے ہیں اللہ انہیں اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو نعمتیں آپ نے عطا کی اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زوال نعمت سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ جس طرح یہاں جمع فرمائے ہیں اس سے بہتر انداز میں ہم تمام کو اپنی جنتوں میں جمع فرما۔ اے اللہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں شادی کے آرزومند ہیں انہیں بہترین جوڑے عنایت فرما، ان کی شادی کی راہوں میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور فرما، ہمارے گھروں کو سرکش جن و شیاطین سے پاک فرما، آپ کی رحمت کے نورانی فرشتوں کا ہمارے گھروں میں بسیرا ہو۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں پر رحم فرما، ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد کے آرزومند ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اولاد کو نیک بنا، ہماری اولاد کی نیکیوں کا ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہم پر رحم فرما، اہل خانہ پر رحم فرما، ہمارے بچوں پر رحم فرما، بچوں کے بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو حادثات اور حادثائی اموات سے محفوظ رکھ، ایسی موت سے محفوظ رکھ جس میں توبہ کی توفیق بھی نہ ملے۔ اے اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے مولا کریم اے اللہ زندگی کا اتنا سفر گزر چکا جو باقی ہمارے لیے آسان فرما، مرتے دم تک ہماری جسمانی ضرورتوں کے لیے مالی ضرورتوں کے لیے دنیا والوں میں سے کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا سوالی بنا، اپنے در کا بھکاری بنا۔ جب موت کا وقت آئے ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت کو جاری فرما، خبر کے سوال و جواب کا مرحلہ ہمارے لیے آسان فرما۔ قیامت کے دن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، آپ کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ قیامت کے دن ہمارا شمار ان خوش نصیب لوگوں میں کر دیجیے جن کو آپ بلا حساب کتابی جنت الفردوس میں داخل کرنے والے ہیں۔ اے مولا کریم ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی طرح ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، جو دشمن اکٹھا ہو کر ہمارے خلاف سازش اور مکاریاں کر رہے ہیں۔ اے اللہ اے مولا کریم ان کے مکاریاں انہی کی گردنوں میں ڈال دے، جو ہدایت کے مستحق انہیں ہدایت عطا فرما، جو ہدایت کے مستحق ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے بنانے والے، اس کے بنیاد رکھنے والے، اس میں تعاون کرنے والے، اس کو آباد کرنے والے، اس کے انتظامات کرنے والے تمام کو دنیا و آخرت میں بہترین جزائے عنایت فرما، ان تمام کی کوششوں کو قبول فرما۔ اے اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھ، شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھ، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے بھائیوں پر رحم فرما، ان کی بیویوں پر، ان کے بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری بہنوں پر رحم فرما، ان کے شوہروں پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے۔ اے مولا کریم ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ بھی، بچے بہن بھائی شوہر جو فوت ہوئے ہیں تمام فوت شدگان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ جو باطل طاقتیں اکٹھا ہو کر اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو برباد کرنے کے اللہ منصوبے بنا رہے ہیں، جو ہدایت کے مستحق ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، جو ہدایت کے مستحق نہیں ان پر اپنا عذاب نازل فرما، اور روئے زمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔